غرور یہ وہ خاموش آگ ہے جو انسان کو باہر سے نہیں اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یاد رکھو یہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے ایسے مقام پر لا کر گراتا ہے جہاں اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بغداد کی ایک سنسان گلی میں ایک مغرور شہزادہ ایک کمزور بوڑھے کو سب کے سامنے دھکا دیتا ہے، اس کی بے بسی پر ہنستا ہے اور لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی خاموشی، یہی لمحہ اس کی قسمت کا رخ بدلنے والا ہے، کیونکہ صرف چند ہی لمحوں بعد وقت اسے اسی بوڑھے کے قدموں میں اس طرح گرائے گا کہ اس کا غرور ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یہ ہے بغداد کے ایک گمنام محسن کی کہانی، ایک ایسی خاموش کہانی جو دل کو ہلا دیتی ہے، غرور کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی سبق آموز، روح کو چھو لینے والی خاموش کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو نہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ آپ کے دل کو بھی اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ 800 سال پہلے کا بغداد، خلافت عباسیہ کا وہ سنہری دور جب شہر علم، دولت اور شان و شوکت کا مرکز تھا، مگر انہی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان کچھ تنگ مٹیالی گلیاں بھی تھیں جہاں زندگی اپنی اصل شکل میں سانس لیتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک مشہور بازار تھا جسے سوق الغزل کہا جاتا تھا، جہاں دن کے وقت اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی، اور رات کو وہی گلیاں کسی ویران خواب کی طرح سنسان ہو جاتیں۔ اسی بازار کے قریب ایک پرانی اور شکستہ سی گلی تھی جسے لوگ گلی بن صالح کے نام سے جانتے تھے، جہاں ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی میں اکبر لکڑہارا اپنی بیوی اور بیمار پوتے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی مشکل تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ زخمی، مگر دل میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ وہ ہر صبح اٹھ کر یہی دعا کرتا اللہ سے کہ یا اللہ آج بھی مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اسی گلی میں اس کے ساتھ دیوار سے جڑا ایک پکا اور خوبصورت مکان تھا جس میں سلیم نام کا ایک امیر تاجر رہتا تھا۔ سلیم کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت، کپڑے، نوکر، مگر اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر اکبر کو دیکھ کر طنز کرتا اور اس کی غربت کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اکبر اگر اللہ تجھ سے راضی ہوتا تو تجھے بھی کچھ دیتا، مگر دیکھ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اور اکبر ہمیشہ خاموشی سے مسکرا دیتا اور کہتا، سلیم اللہ کی عطا میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، مگر سلیم اس بات کو مذاق سمجھتا تھا۔ ایک دن جب سورج کی روشنی بازار میں پھیل رہی تھی اور لوگ اپنی روزی کی تلاش میں مصروف تھے، اچانک شاہی نخاروں کی آواز گونجی۔ سپاہی چیختے ہوئے آگے بڑھے، راستہ خالی کرو، راستہ خالی کرو، شہزادہ زبیر بن حارث کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اکبر بھی اپنی لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھائے ایک طرف ہٹنے لگا، مگر بڑھاپے اور بوجھ نے اس کے قدم سست کر دیے تھے۔ اسی لمحے شہزادہ اپنے سفید عربی گھوڑے پر سوار اس کے قریب پہنچا اور لکڑی کا ایک کھردرا ٹکڑا اس کے قیمتی ریشمی لباس سے جا لگا۔ بس یہی لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شہزادے نے غصے سے گھوڑا روکا اور بغیر کچھ سوچے اپنے بوٹ سے اکبر کو زور سے دھکا دیا۔ اکبر زمین پر جا گرا، لکڑیاں کیچڑ میں بکھر گئیں اور پورا بازار خاموش ہو گیا۔ شہزادہ خیخہ لگاتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ اس غرور کو زیادہ دیر قائم نہ رہنے دینا۔ اسی رات جب بغداد کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور شہر کے باہر کا جنگل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، شہزادہ زبیر اپنی مہم جوئی کے شوق میں اکیلا ہی جنگل کی طرف گہرائیوں میں نکل گیا۔ ہوا درختوں کے درمیان اس طرح گزر رہی تھی جیسے کوئی آہستہ آہستہ سے رو رہا ہو، اور ہر طرف ایک عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخیں سایوں کی طرح ہل رہی تھیں، جیسے اندھیرے میں کوئی پوشیدہ مخلوق گھات لگائے بیٹھی ہو۔ اچانک گھوڑا رک گیا، اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے دو سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ خونخوار بھیڑیا باہر نکلا جس کے دانت چاندنی میں بھی چمک رہے تھے۔ شہزادے نے تلوار نکالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی گھوڑا خوف سے بدک گیا۔
اس نے زور سے ہنہناہٹ کی اور اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر شہزادے کو پیٹھ سے اچھال دیا۔ شہزادہ ہوا میں ایک لمحے کے لیے معلق رہا اور پھر سیدھا ایک گہری تاریک کھائی کی طرف گرنے لگا۔ وہ نیچے لڑکتا گیا، اس کا جسم پتھروں سے ٹکراتا ہوا گہری کھائی میں جا کے گر گیا اور خون اس کے جسم سے بہتے ہوئے اس کھائی میں جذب ہونے لگا۔ صبح کی اذان کے ساتھ جب اکبر لکڑیاں تلاش کرتے ہوئے اسی جنگل کے کنارے پہنچا تو اسے کھائی سے ہلکی سی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ وہی شہزادہ تھا جس نے کل اسے سب کے سامنے دھکا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اکبر کے دل میں خیال آیا کہ اسے اسی حال میں چھوڑ دے، مگر فوراً اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میں نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کل میرے ساتھ کیا تھا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ اس نے اپنی پگڑی کھولی، اسے رسی بنایا اور بڑی مشکل سے شہزادے کو اوپر کھینچ لیا، پھر اسے اپنی کمزور پیٹھ پر اٹھا کر اپنی جھوپڑی تک لے آیا۔ جب اکبر شہزادہ زبیر کو اپنے کمزور کاندھوں پر اٹھا کر اپنی جھوپڑی میں لایا تو اس کی بیوی نصیبہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی، کیونکہ یہ وہی نوجوان تھا جس نے کل اس کے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اکبر، یہ تو وہی ہے۔ اکبر نے بس اتنا جواب دیا، ہاں، مگر آج ہی ہمارے دروازے پر اللہ کی امانت بن کر آیا ہے۔ یہ سن کر نصیبہ نے بغیر کوئی اور سوال کیے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور خدمت میں لگ گئی۔ اس نے سب سے پہلے مٹی کے برتن میں پانی گرم کیا، پھر نہایت احتیاط سے شہزادے کے زخم صاف کرنے لگی۔ ہر زخم کو دھوتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے تھے کیونکہ کہیں درد نہ بڑھ جائے، مگر اس کے لبوں پر مسلسل دعا جاری تھی، یا شافی یا کافی، یا اللہ اس بچے کو شفا دے دے۔ جب خون بہتا تو وہ اپنے پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر پٹیاں بناتی اور بڑی پیار سے اس کے زخموں پر باندھ دیتی۔ اس کے پاس نہ کوئی دوائی تھی نہ مرہم، مگر اس کے دل میں خلوص تھا اور وہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ رات گہری ہوتی گئی مگر نصیبہ کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ کبھی چولہے پر ہلکی آنچ رکھ کر پانی گرم کرتی، کبھی شہزادے کے ماتھے پر بھیگا ہوا کپڑا رکھتی تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے۔ جب شہزادہ بے ہوشی میں کراہتا تو وہ فوراً اس کے سرہانے بیٹھ جاتی اور ماں جیسی نرمی سے کہتی، بیٹا صبر کرو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی آواز میں ایسی شفقت تھی جیسے وہ اپنے ہی بیٹے کو تسلی دے رہی ہو۔ کبھی کبھار وہ آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، یا اللہ، ہم غریب ضرور ہیں مگر دل تنگ نہ کر، اس کے دل سے غرور نکال دے اور اسے اپنی پہچان عطا کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے مگر ہاتھ مسلسل خدمت میں لگے رہتے۔ دوسری طرف سلیم تاجر نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کے دل میں حسد اور لالچ نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر شہزادہ مر گیا تو الزام اکبر پر آئے گا اور اگر زندہ رہا تو اس کے پاس موجود قیمتی مہر بہت کام آ سکتی ہے۔ اسی لالچ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اکبر کے گھر میں داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شہزادہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں شاہی مہر چمک رہی تھی۔ سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مہر نکالی اور جیسے ہی اس نے اسے اپنی مٹھی میں لیا، باہر ہوا اور تیز ہو گئی، دروازہ چرچرانے لگا اور اس کے بیٹے نے ڈرتے ہوئے کہا، ابا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر سلیم نے اسے ڈانٹ دیا اور دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ چند دن بعد جب شہزادہ ہوش میں آیا، سپاہیوں نے اکبر کو گرفتار کر لیا اور اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ وقت غصے میں تھا اور حکم دینے ہی والا تھا کہ اکبر کو سزا دی جائے۔ اچانک دربار کا دروازہ کھلا اور شہزادہ زبیر لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی اکبر کے قدموں میں گر کر کہا، ابا حضور، یہ شخص مجرم نہیں، میرا محسن ہے، اس نے مجھے موت سے بچایا ہے۔ شہزادہ زبیر نے ساری کہانی اپنے والد یعنی خلیفہ وقت کو سنائی کہ کس طرح سلیم تاجر نے لالچ میں آ کر اس کی مہر چرائی اور اس کا سارا الزام غریب بوڑھے لکڑہارے کے اوپر ڈال دیا۔
खलीफा वक्त ने शहज़ादा ज़ुबैर की ज़बानी ये सब सुनकर सलीम ताजिर को सलाखों के पीछे डलवा दिया। जब दरबार में सच सामने आया और शहज़ादा ज़ुबैर अकबर के कदमों में गिरा तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। खलीफा की आंखों में नमी थी, दरबारी हैरान थे और अकबर वो खामोश खड़ा था जैसे उसे किसी इनाम की तलब ही ना हो। खलीफा ने कहा, अकबर मांगो जो चाहो मांगो, आज तुमने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि मेरे बेटे को इंसान बना दिया है। अकबर ने सर झुकाया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अमीरुल मोमिनीन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ है कि अल्लाह हमें गुरूर से बचाए और हमें ऐसा दिल दे जो बदले के बजाय माफ़ करना जानता हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक शहज़ादा ज़ुबैर होता है जो कभी गुरूर करता है और कभी दूसरों को हक़ीर समझता है, और कभी एक अकबर भी होता है जो चुपचाप बर्दाश्त करता है और अल्लाह पर छोड़ देता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वो देर ज़रूर करता है मगर अंधेर कभी नहीं करता, और गुरूर इंसान को वहाँ गिराता है जहाँ से उसका उठना मुश्किल हो जाता है।